بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک فقیر ایک پھل والے کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ پھل والے نے فقیر کو غور سے دیکھا اور پھر ایک گلا سا آم اٹھا کر فقیر کی جھولی میں ڈال دیا۔ فقیر کچھ دیر وہیں کھڑا کچھ سوچتا ہوا اور پھر پھل والے کو 20 روپے نکال کر دیے اور کہا 20 روپے کے آم دو۔ دکاندار نے 2 بہترین آم اٹھائے اور لفافے میں ڈال کر فقیر کو دے دیے۔ فقیر ایک ہاتھ میں گلا ہوا آم لیا اور دوسرے ہاتھ میں بہترین آم والا لفافہ اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہنے لگا، دیکھ اللہ تجھے کیا دیا اور مجھے کیا دیا۔ مومنو، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ خدا میں سے صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے۔ جو چیز تم صرف کرو گے خدا اس کو جانتا ہے۔ سوچنے کی یہ بات ہے، کیا ہم لوگ اللہ کے نام پر اپنی بہترین چیز دیتے ہیں؟ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری مدینہ میں بڑے مالدار تھے۔ انہیں اپنے اموال میں بھی لال باغ بہت پیارا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھڑے ہو کر عرض کیا، مجھے اپنے اموال میں سے سب سے پیارا باغ یہ ہے، اس کو راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر مسرت کا اظہار فرمایا اور حضرت ابو طلحہ اور حضرت عمر نے اس کو تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو لکھا کہ میرے لیے ایک باندی خرید بھیج دو۔ جب وہ آئی تو آپ کو بہت پسند آئی۔ آپ نے یہ آیت پڑھ کر اللہ کے لیے اس کو آزاد کر دیا۔ اللہ زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ایک گھوڑا لائے ہوئے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اپنی املاک میں سے یہ سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا۔ متذکر کا حاصل یہ ہے کہ حق اللہ کے مکمل ادائیگی اور خیر کامل اور نیکی کا کمال تھا وہیں حاصل ہو سکتا ہے جبکہ آدمی اپنی محبوب چیزوں میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ خراب اور بیکار چیزوں کا انتخاب کر کے صدقہ کرنا قبول نہیں۔